السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے کے درس میں توحید کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت، ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہماری زندگی کی ساری عبادتیں، ہماری زندگی کے سارے اعمال، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارے حج اور عمرے، ہماری تلاوت قرآن، ہمارا ذکر و اذکار، ہماری دعا اور توبہ و استغفار، یہ سب کی قیمت کب ہے؟ جب ہماری زندگی میں توحید ہے۔ اگر ہماری زندگی میں توحید نہیں اور یہ ساری عبادتیں ہیں تو یہ عبادتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ ہماری زندگی میں توحید کے ساتھ ساتھ یہ عبادتیں ہوں گی، تب یہ عبادتیں ہمیں اللہ کے یہاں فائدہ پہنچائیں گی۔ توحید کو چھوڑ کر کے اگر ہماری زندگی میں شرک ہے اور شرک کے ساتھ ہم ان ساری عبادتوں کو انجام دیں تو یہ ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، غارت ہو جائیں گی، یہ عبادتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اور اس فلسفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دو مقامات پر بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، کہ اے پیغمبر سے مراد یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اس بات کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء و رسل گزرے ہیں ان کی طرف بھی اسی بات کی وحی کی گئی تھی: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی زندگی کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء و رسل معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء و رسل کو تمام قسم کے گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم مان لیں کہ اگر انبیاء و رسل سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ اگر شرک ہے تو شرک اگر انبیاء و رسل سے ہو بھی جائے تو انبیاء و رسل ہونے کے بعد بھی ان کی عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی، ان کی عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اگر ان کی زندگی میں شرک آ جائے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ 18 انبیاء و رسل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر بھی شرک کریں گے
تو ان کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، ان کی تمام نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا خطرناک جرم ہے اور شرک کی کتنی بڑی مذمت اسلام میں بیان کی گئی ہے۔ حضرات، قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کے بارے میں، جو اصل فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جائے گا، تو یہ فیصلہ اسی بات پر ہوگا کہ کون توحید پر تھا اور کون شرک پر تھا۔ توحید اور شرک کی بنیاد پر ہی قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال کے مطابق ہے، لیکن جو آخری فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں اور کون جہنم میں، یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ توحید اور شرک کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مل موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی جنت کو واجب کرنے والی چیز کون سی ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ کون سا وہ کام ہے جس کے کرنے سے انسان کے لیے جنت واجب، اور کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے سے انسان کے لیے جہنم واجب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بس دو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا وہ شخص کون ہوگا؟ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، اور جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیے دو ہی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جنت میں جانے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے، کہ جنت میں وہ جائے گا جس کی زندگی میں توحید ہوگا، اور جہنم میں وہ جائے گا جس کی زندگی میں شرک ہوگا۔ حضرات، یہ جو توحید اور شرک کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری ساری زندگی کی عبادتوں کا انحصار ہی توحید پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک توحید کی کتنی اہمیت ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، جو انسان شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اس کو شرک سے توبہ کی توفیق نہ ملی، اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے اوپر ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت حرام۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو آدمی شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، اس کے بالمقابل ایک ایسا آدمی جس کی زندگی میں شرک نہیں، جس کی زندگی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اگر اس کی زندگی میں کچھ گناہ ہو بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ توحید کی برکت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا بنی آدم، یا بنی آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لم تشرک به شیئا، کہ اے بندے اگر تو زمین بھر کر کے گناہ میرے پاس لے کر کے آئے گا، زمین جتنی وسعت ہے، زمین جتنی کشادہ ہے، اگر یہ ساری زمین تیرے گناہ سے بھر جائے اور تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ یہ زمین بھر کر کے آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، اور اتنے سارے گناہ لے کر کے تو میرے پاس آئے گا، لیکن یاد رکھ اگر تیری زندگی میں شرک نہیں ہوگا تو میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ تو حضرات معلوم کیا ہوا اس حدیث سے کہ انسان کی زندگی میں اگر توحید ہو تو وہ جنت میں جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک ہو تو پھر وہ کبھی جنت کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے ہماری زندگی میں توحید اور شرک کا بڑا مسئلہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم آج اپنی زندگی میں توحید کو اہمیت دے رہے ہیں جو قرآن اور حدیث میں توحید کو اہمیت دی گئی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں شرک کی وہ خطرناکی ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ توحید اور شرک کی بنیاد پر ہوگا تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ توحید اور شرک۔ جب کوئی ہم سے کہہ دے کہ یہ شرک ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، کتاب اللہ سے پوچھنا ہے، حدیث رسول میں تلاش کرنا ہے کہ اگر کوئی کسی کام کو شرک بتا رہا ہے تو کیوں بتا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بالمخالف ہم یہ کہیں کہ وہ تو خالی شرک کی ہی بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو وہ شرک کہتے ہیں، اور اگر ہم شرک کی باتوں کو سن کر کے نظر انداز کر دیں گے، ایسی ہی زندگی گزار دیں گے تو افسوس کے سوا کچھ ہمارے ہاتھ نہ آئے گا۔ قیامت کے روز ہمیں افسوس کرنا پڑے گا کہ کاش ہم دنیا میں اس شرک کے بارے میں تحقیق کر لیتے، اس شرک کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتے کہ یہ کام شرک ہے یا نہیں۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں شرک تو موجود نہیں، ہماری زندگی میں کہیں کفر تو موجود نہیں، اس لیے کہ شرک اور کفر یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر انسان شرک کرتے ہوئے چلا جائے تو پھر وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت ضروری مسئلہ ہے کہ انسان توحید کو سمجھے، توحید کے اوپر اپنی زندگی گزارے، انسان شرک کو سمجھے اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے اور توحید پر اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں شرک کو سمجھنے اور شرک کے تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔